السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel. Be sure today we are going to be reading you a book from اسلام کی پہلی کتاب. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اسلام کی پہلی کتاب شروع کی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آپ نے اس کے پچھلے پارٹ سن لیے ہوں گے. اور جیسا کہ شاہنواز ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور اسلام کیسے مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کون ہے. آج ہم اس کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جو کتاب کا جو حصہ پڑھ رہے ہیں اس میں ہے ٹائٹل فرشتے خدا کی روحانی مخلوق ہیں. روحانی کہتے ہیں اسپریچول کو, جس کو ہم ٹچ نہ کر سکیں. جیسے لائٹ ہوتی ہے نا, ہم اس کو ٹچ نہیں نہ کر سکتے. اسی طرح سے ایئر ہوتی ہے, ہوا ہوتی ہے, اس کو بھی ہم ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ہاں ہوا ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح سے لائٹ کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جب اندھیرے میں کوئی لائٹ آن کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لائٹ ہے, لیکن ہم اس کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں. فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ کبھی برا کام نہیں کرتے, کبھی وہ ایسے کام نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. وہ ہر وقت وہ کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں پر لگایا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بادل ہے, اگر کوئی بادل کا فرشتہ ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بارش برساتا ہے. کوئی روح ڈالتا ہے یعنی کہ کوئی باڈی کے اندر روح ڈالنے والا فرشتہ ہوتا ہے. کوئی روح نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے. کوئی ہوا چلاتا ہے. کوئی خدا تعالیٰ کا کلام اس کے پاک اور نیک بندوں پر اتارتا ہے. یاد ہے آپ کو حضرت جبرائیل آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پھر ان کے اوپر وحی اتاری تھی. اسی طرح سے وہ ان کا حضرت جبرائیل کا کام صرف اور صرف وحی کا کام ہے. وہ مختلف کام ہماری خاطر کرتے ہیں. فرشتے لا تعداد ہیں. لا تعداد کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹ لیس, جن کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے, ان گنت ہوں. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. گناہوں سے پاک ہونے کا مطلب ہوتا ہے شاہنواز یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنی مرضی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ وہ چوری نہیں کر سکتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا اسٹرکچر ڈفرینٹ بنایا, تو ان کے پاس مرضی نہیں ہوتی اپنی. صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی دی ہے کہ وہ چاہے تو سچ بول کے اچھا بچہ بن جائے, چاہے تو جھوٹ بول کے گندا بچہ بن جائے, لیکن فرشتوں کے پاس یہ مرضی نہیں ہوتی اور وہ تمام کام وہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوتا ہے. مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں. مشہور کہتے ہیں فیمس. تو آج ان کے نام ہم دیکھتے ہیں. ایک کا نام حضرت جبرائیل. ایک اور فرشتے ہیں ان کا نام ہے میکائیل. ایک اور ہیں اسرافیل. ایک اور ہیں اسرائیل. یہ سارے فرشتوں کے نام ہیں, ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. انسان کے دل میں جو نیک باتیں پیدا ہوتی ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں. ان نیک خیالات کا ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا خدا پاک کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں الہامی کتابیں. الہامی کتابیں ہوتے ہیں شاہنواز جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آتی ہیں, جیسے قرآن کریم ہے, جیسے اور کتابیں دوسرے پروفٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں ان سے کی تھیں نا, وہی کے ذریعے ان ساروں کو ایک جگہ پر کمپائل کیا گیا اور ان کو کتاب کی شکل دے دی گئی اور پھر اس کو کہا گیا کہ الہامی کتاب. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے اپنی طرف سے کتابیں بھیجی ہیں. بہتری اور بھلائی کہتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے, تاکہ اسے ہم اچھے انسان بن جائیں. یہ کتابیں خدا کی وحی ہیں. وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کرتا ہے. مختلف نبیوں کی معرفت یہ کتابیں اتری ہیں. ان کتابوں میں بندوں کی ہدایت کے راستے بیان کیے گئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا, اور اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اور وہ کام بتائیں جو اللہ پاک کی پسند کے ہیں, جن سے وہ راضی ہوتا ہے. یہ کتابیں خدا کے قانون ہیں. قانون کیا ہوتا ہے؟ بکس. لاز کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جس کنٹری میں آپ نے رہنا ہوتا ہے اس کنٹری میں کچھ لاز ہوتے ہیں نا, کہ جیسے like rules. ہاں جی, rules that you can't mess around. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرنا اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. آپ نے گرین کے اوپر چلنا ہے, ڈرائیو کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے روڈ کے اوپر نہیں چلنا. یہ سارے رولز ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھی رولز ہوتے ہیں.
or you should not hit anyone. ہاں جی, جو شخص ان کے خلاف کام کرے گا تو وہ سزا پائے گا. اب دیکھو اگر یہاں پر اگر ہم ٹریفک سگنل کو کراس کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں سزا ملتی ہے پولیس کی طرف سے, لا کی طرف سے, ہے نا. اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قانون توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزا ملے گی کوئی نہ کوئی. خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے, یعنی کہ ہمیں لازمی طور پہ بلیو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں ہمیں بھیجی ہیں وہ سچی تھیں. عام طور پر مشہور کتابیں 5 ہیں. ایک کتاب کا نام ہے صحف ابراہیم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حضرت ابراہیم سے کیں ان کو صحف ابراہیم کہا جاتا ہے. دوسری کتاب ہے تورات, پھر آتی ہے زبور, پھر آتی انجیل. پیارے بچوں, یہ ساری کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر نازل کی تھی. اور 5ویں کتاب ہے قرآن شریف. قرآن قانون اور شریعت تورات اور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. پہلے تورات بنی اسرائیل کے لیے اتری, پھر قرآن کریم ساری دنیا کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے نازل ہوا. قرآن شریف سب سے بہتر اور کامل کتاب ہے, اس میں ہر خوبی موجود ہے. تورات کے لوگوں نے تورات کو بگاڑ دیا, قرآن شریف کو کوئی نہ بگاڑ سکتا ہے, نہ قرآن شریف کو نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکا ہے. تورات کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا ہے, یعنی کہ کینسل کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر پرانا لا بعض کا کینسل کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں لوگوں کو کہ اب نیا لا آ گیا ہے اور اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پرانے لا میں ممکن ہے کہ آپ ریڈ لائٹ کراس کر سکیں, لیکن نیا جو لا ہوگا اس میں ریڈ لائٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو تورات تھی نا, پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتاب تھی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی تھیں جو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ کینسل ہو گئی ہیں اور اب سے وہ چیزیں نہیں ہوں گی اور اب نیا لا آ گیا ہے. مگر قرآن شریف کبھی منسوخ نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ کبھی بھی کینسل نہیں ہوگی. اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. شانواز, ایسے ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں جب کوئی کتابیں نازل ہوتی تھیں نا انبیاء پر, تو جب انبیاء کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کے بعد لوگ اپنے پاس سے نئی نئی باتیں اس کتاب میں ایڈ کر دیتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ وہ ایڈ کر دیتے تھے کہ آپ شراب پی سکتے ہیں, کوئی بات نہیں شراب پینے سے, جبکہ قرآن کریم تو صاف طور پہ کہتا ہے کہ شراب کو نہیں پینا. And you will go crazy. ہاں جی, تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں ایڈ کر دیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کی حفاظت میں خود کروں گا, تم لوگ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں ایڈ کر سکتے. اگر کوئی ایسے کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کو مار دے گا اور کل کر دے گا. ہاں جی, اور تو اس لیے کبھی بھی اپنے پاس سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جو کہ قرآن شریف میں نہ ہو, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکڑ کر لی اس بات پر تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بالکل معاف نہیں کرے گا. اب قرآن شریف پر عمل کرنے سے ہی ہمیں نجات مل سکتی ہے. نجات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا جو رستہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے ذریعے ہی ہے, اور کوئی رستہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں. دوستو, اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اگلے پیجز میں کیا ہے. ٹھیک ہے شانواز, ابھی ہم اللہ حافظ کرتے ہیں. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our channel, leave a like and ring that bell. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.